بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق، خاتمہ خلاصہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلام میں ازدواجی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت اور انبیاء و رسول کی سنت ہے، بلکہ اسلام نے اسے نصف دین قرار دیا ہے۔ نمبر 2، نکاح کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہیں، بلکہ نسل انسانی کی افزائش اور معاہد متبع سنت کا افراد کا اضافہ ہے۔ نیز نکاح کے ذریعے بہت سے اسلامی فرائض و واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نمبر 3، نکاح کے ذریعے عائد ہونے والے حقوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو زوجین کے درمیان مشترک ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل حقوق اہمیت کے حامل ہیں: غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی، دکھ سکھ میں شرکت، اطاعت الہی کے لیے باہمی تعاون، رازوں کی حفاظت، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اور جنسی حقوق کی ادائیگی۔ نمبر 4، شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ شوہر بیوی کا حق مہر ادا کرے، اس سے نان و نفقہ اور رہائش مہیا کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرے۔ نمبر 5، عورت کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے ساتھ عمدہ اخلاص سے پیش آئے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ نہ کرے اور خامیوں پر صبر کرے، ہمیشہ اپنا چہرہ شگفتہ رکھے، عورت سے میٹھی باتیں کرے، معاملات زندگی میں اس سے مشورہ کرے، اس کی رائے کا احترام کرے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، بیوی کو راضی و خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کی غلطیوں کو تلاش نہ کرے، بیمار ہونے پر اس کا دوا و علاج کرائے، ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں عدل و انصاف کا رویہ اپنائے، گھریلو کاموں میں عورت کا ہاتھ بٹائے اور وفات کے بعد بھی اس کا ذکر خیر کیا کرے۔ نمبر 6، بیوی پر شوہر کے حقوق میں سب سے اہم حق اس کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ مکمل اطاعت یہ ہے کہ عورت اپنی رائے اور اپنی مرضی کے خلاف کاموں میں بھی بخوشی شوہر کے حکموں کی تعمیل کرے، البتہ یاد رہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف کسی کی بھی اطاعت کرنا درست اور جائز نہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر بیوی سرکشی کرے تو شوہر شرعی حدود پر رہ کر اس کی تنبیہ اور سرنوشت کر سکتا ہے، لیکن تنبیہ کے درجات و مراتب اور شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 8، شوہر بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے کا حق رکھتا ہے، بیوی اپنے باپ کے گھر رہنے پر اصرار نہیں کر سکتی۔ نمبر 9، شوہر کے مال کی حفاظت، کفایت شعاری، شکر و سپاس، خدمت گزاری، شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی رضاعت و پرورش، اولاد کی تربیت، مذموم غیرت سے اجتناب اور دین و آبرو کی حفاظت بیوی کے اوپر شوہر کے اہم حقوق میں سے ہے۔ نمبر 10، بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے مطابق رہے اور براہم کام شوہر کی اجازت سے کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، کسی غیر محرم سے بات چیت نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ بیوی اور شوہر کے حقوق سے متعلق یہ گفتگو جو ہماری عملی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، اب یہاں ختم کی جاتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں ہمارے لیے مفید اور نفع بخش، نیز ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح اور سدھار میں نہایت کارآمد اور معاون ہوں گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ازدواجی زندگی کی خوشیوں اور سعادت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔